وہ ایک تارا جو ذوفگن تھا حیات کے مغربی افق پر، سیاہی شب کے پاسبانوں خوشی مناؤ کہ وہ بھی ڈوبا۔ وہ ایک سفینہ جو ترجمہ تھا بہت سی غرقاب کشتیوں کا، ہماری حالت پہ ہنسنے والوں ہنسی اڑاؤ کہ وہ بھی ڈوبا۔ وہ ایک دل جو دمک رہا تھا خلوص و ایمان کی تابشوں سے، خلوص و ایمان کے دشمنوں کو خبر سناؤ کہ وہ بھی ڈوبا۔ مظلوموں کے قافلے کا ایک اور مسافر مولانا حامد الحق حقانی کی شہادت۔ جمعہ کی مبارک ساعتوں کے بعد جیسے ہی گھر پہنچا یہ روح فرسا خبر ملی کہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کی جامع مسجد میں ایک شقی القلب نے حملہ کر کے مولانا حامد الحق حقانی کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر صرف ایک فرد کی شہادت کی خبر نہیں بلکہ یہ امت مسلمہ کے قلب پر لگنے والا ایک اور گھاؤ ہے۔ یہ صرف دارالعلوم حقانیہ، حقانی خانوادے یا مسلک دیوبند کا نقصان نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا نقصان ہے۔ حق و باطل کے مارکوں کی یہ تاریخ نئی نہیں مگر ہر بار یہ خون کی سرخی میں ایک نئی داستان لکھ جاتی ہے۔ مولانا حامد الحق شہید رحمہ اللہ، شہید اسلام مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ آپ کی طبیعت میں متانت، سنجیدگی، وقار، سادگی اور خلوص نمایاں تھا۔ بڑے خانوادوں میں عمومی طور پر غیر ضروری پروٹوکول، بناوٹ اور تکلفات پیدا ہو جاتے ہیں مگر جنہوں نے مولانا حامد الحق کو قریب سے دیکھا وہ گواہی دیں گے کہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص سنجیدگی تھی جو ان کے والد گرامی کے علمی اور فکری ورثے کا مظہر تھی۔ آپ نے ہمیشہ اعتدال، متانت اور اصولوں کی سیاست کی۔ آپ دارالعلوم حقانیہ کے مسند نشین ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی دینی و سیاسی دنیا میں ایک باوقار نام تھے مگر وہی تاریخ پھر دہرائی گئی جو حق کے وارثوں کے ساتھ ہمیشہ دہرائی جاتی رہی ہے۔ ظالموں نے ایک اور چراغ گل کر دیا، ایک اور امید کا ستارہ بجھا دیا۔ یہ حادثہ کسی فرد، کسی خاندان یا کسی مدرسے پر حملہ نہیں بلکہ یہ امت مسلمہ کی روح پر حملہ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مدارس کے چراغ بجھا کر دین کی روشنی مدھم کر سکتے ہیں وہ تاریخ سے ناواقف ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شہادت کی یہ راہ نئی نہیں بلکہ اس کی جڑیں بالا کوٹ کے میدان میں بہنے والے اس لہو سے جا ملتی ہے جس کا ذکر مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے یوں کیا تھا۔ جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک سید احمد شہید کی شہادت کا ثمر ہے، ان کے مقدس لہو کی بازگشت ہے۔ کاش کوئی حضرت ندوی رحمہ اللہ کی قبر پر جا کر انہیں بتائے کہ مارکہ بالا کوٹ آج بھی جاری ہے، آج بھی خون بہایا جا رہا ہے، آج بھی شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید رحمہ اللہ کے وارث خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں۔ یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے دینی مراکز، ہماری مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اہل حق کو راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ مدارس جو اس ملک کی نظریاتی سرحدیں ہیں انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ حادثے محض اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری سازش کا حصہ ہیں۔ ہم اہل اقتدار سے سوال کرتے ہیں کیا ہم اس ملک میں اپنے علماء کو یوں ہی بیجار و مددگار مرتا دیکھتے رہیں گے؟ کیا ہمارے مدارس جہاں سے قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں ان کے چراغ یوں ہی گل ہوتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم صرف تعزیتی بیانات اور افسوس کے کلمات پر اکتفا کرتے رہیں گے؟ یہ وہی پاکستان ہے جہاں قیام پاکستان کے وقت علماء نے اپنی جان و مال کی قربانیاں دیں مگر آج اسی سرزمین پر علماء کو شہید کر دیا جاتا ہے اور حکومت خاموش تماشائی بنی رہتی ہے۔ یہ ہماری اجتماعی بے حسی کی انتہا ہے کہ ایک اور خون بہا دیا گیا اور ہم پھر بھی خاموش ہیں۔ مگر یہ ظالم بھول گئے ہیں کہ جامعہ حقانیہ محض ایک درسگاہ نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے۔ یہ وہی مدرسہ ہے جو قال اللہ وقال الرسول کی صدا کو بلند رکھنے کے لیے قائم ہوا۔ یہ وہی درسگاہ ہے جہاں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے لہو کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ مولانا حامد الحق کی شہادت ان کے مشن کو مزید تقویت دے گی، ان کی شہادت وہ شعلہ بنے گی جو حق کے چراغوں کو مزید روشن کرے گی۔ اے اللہ اس ہماری بے بسی پر رحم فرما، اس جامعہ کی میناروں سے اذان حق کو کبھی خاموش نہ ہونے دینا، اس کے در و دیوار کو قال اللہ وقال الرسول کی صداؤں سے ہمیشہ آباد رکھنا۔ اے زمین و آسمان کے مالک ان ظالموں کو نشان عبرت بنا دے اور مظلوموں کی نصرت فرما۔ آمین ثم آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔